اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یہ بھی ہماری جامعہ کے اندر آخری کلاس کے طالب علم ہے اور اس سال ان کو بھی انشاءاللہ سند فراغت سے نوازا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه السلام۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے یہ گھر اپنا۔ ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے یہ گھر اپنا۔ مریں گے ہم کتابوں میں، ورق ہوگا کفن اپنا۔ ارباب علم و دانش، یہ دینی مدارس اسلام کے گلشن ہے، یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ دینی مدارس ظلم و استبداد کی شب تاریخ میں رشد و ہدایت کے چراغ ہیں، یہ دینی مدارس ملک و ملت کی عظمت اور شان ہے۔ لیکن عزیزان من، مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے کیا کچھ کیا ہے۔ مجھے رب ذوالجلال کی قسم ہے، دنیا کائنات کے لوگوں، یہی تو وہ مدارس ہیں کہ جہاں سے فارغ ہونے والے طلباء کرام دنیا کے کونے کونے میں، دنیا کے گوشے گوشے میں قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جہاں سے فارغ ہونے والے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر گامزن کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جہاں سے فارغ ہونے والے ختم نبوت کا پرچار کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جہاں سے فارغ ہونے والے قادیانیوں کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جہاں سے فارغ ہونے والے جماعت صحابہ کا دفاع کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جہاں سے فارغ ہونے والے ورثۃ الانبیاء کی آبیاری کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے کہ جہاں سے فارغ ہونے والے علم اسلام کو دنیا کفر کے سامنے بلند کرتے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہے جو شرک و کفر کا خاتمہ کرتے ہیں، بدعت اور خرافات کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جاؤ دنیا کائنات کے لوگوں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب بھی رب کی زمین پر کفر کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعت اور رسومات کو ہوا دی گئی، علماء ربانیین کو پھانسی دی گئی، مجاہدین اسلام پر مقدمہ چلایا گیا، سرعام درختوں پر لٹکایا گیا، الکفر ملت واحدہ کا سما بنایا گیا، کوئی نہیں مدارس کے طلباء اور فضلاء نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، شرک و بدعت کا خاتمہ کیا، ظلم و جبر کا خاتمہ کیا اور دین اسلام کا پرچم بلند کیا، اور قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا کا سما بنا دیا کہ جس کی چمک دھمک آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک نظر آ رہی ہے، جو در حقیقت انہی مدارس کا فیض و اثر اور مرہون منت ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، تم کو اگر مدارس پر روب جمانا آتا ہے، ہم کو بھی سر ان پر کٹانا آتا ہے۔ ہم آقا کے ماننے والے ہیں، ہم فرقہ پرستی کیا جانے، ہم لوگ مدارس والے ہیں، ہم دہشت گردی کیا جانے۔ عزیزان من، دینی مدارس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے کہ جتنی دین اسلام کی تاریخ قدیم ہے، کیونکہ دین اسلام میں سب سے پہلا جو مدرسہ قائم ہوا اسے اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے،
اور یہ سلسلہ اس دور سے چلا اور آج تک بلکہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا، انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اور ان سلسلوں میں سے ایک عظیم سلسلہ یہ ادارہ جامعۃ الاحسان الاسلامیہ بھی ہے، جو اس عظیم ہستی کے نام سے موسوم ہے کہ جن کو صرف مکتبہ اہل حدیث ہی نہیں بلکہ دیگر مکاتب فکر کے لوگ بھی فخر ملت اور شہید ملت کے نام سے جانتے ہیں۔ اور آج ہم یہاں سب اسی مدارس کے اسی مدرسے کی خوبصورت اور باوقار تقریب سعید تقریب بخاری میں شریک ہیں۔ عزیزان من، یہ مدرسہ در حقیقت انہی مدارس اسلامیہ میں سے ہے کہ جن کے ذریعے نہ صرف اسلامی معاشرت، اسلامی اخلاق اور خصائل زندہ تبند ہوئے ہیں بلکہ اسلامی علوم اور فنون کی ترویج و اشاعت کا بھی ایک مکمل اور بابرکت سلسلہ جاری و ساری ہے۔ عزیزان من، یہ وہ عظیم اور مبارک ادارہ ہے کہ جس سے سینکڑوں کی تعداد میں سند فراغت حاصل کرنے والے علماء کرام، مشائخ اعظام، مفتیان اعظام ملک پاکستان کے کونے کونے میں، ملک پاکستان کے طول و عرض میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور اس سال انشاءاللہ ہم بھی اس ادارے سے سند فراغت حاصل کر کے اس ادارے کو الوداع کہنے والے ہیں۔ اور عزیز ساتھیوں، یاد رکھنا، کسی بھی دینی ادارے میں 8 سال کا عرصہ گزارنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جن کے دل رب کے گھروں سے مانوس ہو جاتے ہیں، پھر رب کی قسم ہے یقین جانیے ان عظیم درسگاہوں کی جدائی کا بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ دوستوں کے ساتھ گزارے ہوئے وہ خوبصورت لمحات یاد آتے ہیں، اساتذہ کرام کی وہ محنتیں، ان کی شفقتیں، ان کا خلوص، ان کی محبتیں، ان کا پیار، ان کی سزائیں اور ان کا خوبصورت تدریسی انداز یاد آتا ہے۔ اسی لیے میں آج اس خوبصورت مجلس اور محفل کے اندر سب سے پہلے اپنے رب کا شکر گزار ادا کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے رب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جس پروردگار عالم نے ہم جیسے طلباء کرام کو بھی اپنے دین متین کے لیے چن لیا ہے۔ اسی طرح میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اساتذہ کرام کا اور منتظمین کا بھی مشکور و ممنون ہوں، بالخصوص جامعہ ہاضہ کے مدیر اعلیٰ، سرپرست اعلیٰ فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا احسن سلفی صاحب حفظہ اللہ کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی زیر قیادت میں، جن کی زیر سربراہی میں ہم نے یہ 8 سال کے مراحل طے کیے۔ اسی طرح ہمارے استاد محترم، ہمارے مربی اور محسن جامعہ ہاضہ کے شیخ الحدیث و مفتی مولانا فضیلت الشیخ محترم جناب افضل اسری صاحب حفظہ اللہ تعالی کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں کہ جن سے ہم نے 2 سال ہم نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ اور صحیح مسلم پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اسی طرح میں جامعۃ الاحسان الاسلامیہ کے دیگر اساتذہ کرام کا بھی دل کی گہرائیوں سے مشکور و ممنون ہوں جو دن رات ہماری اصلاح کرتے رہے۔ اور عزیز ساتھیوں، یہ سب ہمارے اساتذہ کرام کی محنت ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے، وگرنہ یقین جانیے ہمیں پڑھنا نہیں آتا تھا، ہمیں تو پڑھانے کے قابل کر دیا، ہمیں گفتگو کا سلیقہ نہیں آتا تھا، ہمیں گفتگو کا طریقہ بتا دیا۔ یہ سب میرے رب کی توفیق ہے اور ہمارے اساتذہ کرام کی محنت اور مشقت ہے، والدین کی دعائیں ہیں اور ان کی قربانیاں ہیں اور اس ادارے کی سپورٹ ہے، منتظمین کی سپورٹ ہے۔ میں ایک بار پھر آخر میں دل کی گہرائیوں سے اپنے اساتذہ کرام کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کر کے ان کے حق میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسلام میں استاد کا کردار نرالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، پائی ہے سند سر پہ ہے دستار فضیلت، ذہنوں میں اتر آئے ہیں انوار شریعت، قرآن کی تفسیر کے انداز سکھائے، ابواب احادیث کے محنت سے پڑھائے،
توحید و سنت کے بھرے جام پلائے، توحید و سنت کے بھرے جام پلائے، ان دے لگے سینوں میں بخاری کا پیالہ، آنکھوں میں بھرے اشک ہے بچھڑ جانے کا غم ہے، آنکھوں میں بھرے اشک ہے بچھڑ جانے کا غم ہے، ہاتھوں میں مگر دین محمد کا علم ہے، پھیلائیں گے اسلام انشاءاللہ، پھیلائیں گے اسلام، عرب ہے کہ عجم ہے، صد شکر ہے ایمان کی آغوش نے پالا، اسلام میں استاد کا کردار نرالا، استاد زمانے میں ہے پر نور اجالا، اسی پر اکتفا کرتا ہوں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔